السلام علیکم۔ کہیں آپ بھی اس دعا رب جعلنی میں یہ غلطیاں تو نہیں کر رہے؟ دیکھیں، ہم میں سے جب بھی کوئی نماز ادا کرتا ہے تو یہ دعا ہم ضرور پڑھتے ہیں، لیکن بعض لوگ کچھ اس میں غلطیاں کرتے ہیں اور اتنی بڑی بڑی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کی دعا قبول ہونا تو دور، شاید نماز بھی خراب ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کو اچھی طرح سے سیکھ کر پڑھیں۔ نماز میں جتنی بھی دعائیں ہیں، درود پاک ہے، دو سورتیں جو ہم پڑھتے ہیں، ہر چیز کو اچھی طرح سے سیکھ کر اس کے تلفظ کو، اس کی ادائیگی کو، تجوید کو سیکھ کر ہم نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز قبول ہوگی۔ دعائے رب جعلنی، اس میں کافی لوگ غلطیاں کر بیٹھتے ہیں۔ سب سے پہلے جب اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو شروع میں ہی ایک بڑی غلطی کر دیتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، یہ ہے رب جعلنی، یعنی اس با کا تعلق ہے اس جیم کے ساتھ، اور یہ جو جیم ہے اس جیم کے اوپر یہ جزم ہے، سکون ہے۔ تو بجائے لوگ پڑھیں رب جعلنی، بعض لوگ پڑھیں گے ربی جعلنی، ربی یعنی ربی کو الگ کر دیں گے اور جعلنی جیم کے اوپر وہ زبر پڑھ لیں گے، جو کہ بالکل غلط ہے۔ دیکھیں، یہ اصل میں تھا ربی اجعلنی، یہ حمزہ کے نیچے زیر تھی، یہ تھا اجعلنی۔ لیکن چونکہ عربی کا قاعدہ ہے کہ جب بھی حمزہ وصلی وہ درمیان میں آتا ہے، دو کلموں کے درمیان میں، دو الفاظ کے درمیان میں، تو وہ گر جاتا ہے، اس لیے یہ حمزہ گر گیا۔ اب ہم اس کو نہیں پڑھ رہے، یہ صرف لکھا جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا۔ تو با کا تعلق اس جیم کے ساتھ ہے ڈائریکٹ، اور جیم کے اوپر یہ جزم ہے، یہ سکون ہے، تو اس لیے جیم کے اوپر ہم نے سکون کرنا اور ہلکا سا کلکلا کرنا، اس کے اوپر زبر نہیں پڑھنی۔ تو سب سے پہلے رب جعلنی۔ اب دوسری غلطی کیا کرتے ہیں لوگ کہ یہاں پر اس یا مدہ ہے، تو نون کے بعد جو یا مدہ ہے تو نون کو جلدی سے پڑھتے ہیں، رب جعلنی مقیم الصلاۃ۔ تو یہاں پر اچھی طرح سے آپ نے اس کو لمبا کرنا ہے 2 سیکنڈ کے لیے، رب جعلنی۔ اس کے بعد ہے مقیم الصلاۃ، تو یہاں پر بھی دیکھیں یہ جو قاف ہے نا، تو یہ 2 نقطوں والا قاف ہے، اور جو دوسرا قاف ہوتا ہے باریک پتلا قاف، تو اس میں اور اس میں یہ فرق یہ ہے کہ اس قاف کو موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے، قاف اس کی آواز آتی ہے۔ تو لوگ کیا کہتے ہیں مقیم الصلاۃ، یعنی وہ دوسرا قاف پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہاں پر تلفظ ہوگا مقیم الصلاۃ۔ اسی طرح صاد کو بھی لوگ موٹا نہیں پڑھتے، اس کا بھی خیال نہیں رکھتے، تو صاد کو بھی موٹا پڑھنا ہے، مقیم الصلاۃ وَمِن ذُرِّيَّتِي۔ یہاں پر سب سے پہلی غلطی یہ ہوتی ہے کہ لوگ اس نون کے اوپر اخفا نہیں کرتے، یہ نون ساکن ہے، تو نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی نہ حرف ہو تو وہاں پر اخفا کیا جاتا ہے۔ آگے ہے ربنا، تو را کو بھی موٹا پڑھنا ہے آپ نے، دیکھیں یہ جو گرین الفاظ ان کو موٹا پڑھنا آپ نے، ربنا وتقبل دعاء، تو یہاں پر بھی قاف موٹا ہے۔ ربنا اغفر لی، یہاں پر بھی را موٹا ہے۔ اس کے بعد پھر ربنا اغفر لی نہیں ہے، یہ جو الف ہے یہاں پر پھر یہ گر گیا، اصل میں اغفر تھا، تو نون کو ہم نے ڈائریکٹ غین کے ساتھ کنیکٹ کر دیا اس کو، اور اس حمزہ کو گرا دیا، تو ہوگا ربنا اغفر لی ولوالدی وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ۔ اب اس کا ترجمہ بھی آپ اچھی طرح سے سماعت فرما لیں، تاکہ جب آپ نماز پڑھتے ہوئے اس کا ترجمہ اپنے ذہن میں لائیں گے تو آپ کو پڑھنے میں زیادہ مزہ آئے گا اور آپ زیادہ خلوص کے ساتھ اس دعا کو کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہے رب جعلنی، تو اس کا مطلب ہے کہ اے اللہ، اجعلنی کا مطلب ہے کہ مجھے بنا دے، مقیم الصلاۃ نماز قائم کرنے والا، اچھی طرح سے پڑھنے والا مجھے بنا دے، وَمِن ذُرِّيَّتِي اور میری اولاد کو بھی اسی طرح بنا لے، ربنا وتقبل دعاء اے اللہ میری دعا کو قبول فرما، ربنا اغفر لی اے اللہ میری مغفرت فرما، وَلِوَالِدَيَّ اور میرے والدین کی بھی، وَلِلْمُؤْمِنِينَ اور تمام مؤمنین کی بھی مغفرت فرما، یوم یقوم الحساب جس دن قیامت قائم ہو اس دن آپ ہماری مغفرت فرما دیجیے۔ اسی طرح ایک اور دعائے قنوت جو کہ وتر کی نماز میں پڑھی جاتی ہے 3ری رکعت، اس میں بھی چونکہ کافی سارے مشکل الفاظ آتے ہیں، بہت زیادہ مشکل الفاظ ہیں، تو
تو لوگ ان میں بھی بہت زیادہ غلطیاں کرتے ہیں۔ اب آپ اس دعا کو بھی سماعت فرمائیں اور اس میں جو غلطیاں ہیں آپ پریکٹس کریں گے، 1-2 بار سنیں گے اور اس کے بعد پریکٹس کریں، تب جا کر آپ کی وہ الفاظ اور تلفظ کی ادائیگی درست ہوگی۔ دیکھیں صرف سننے سے کبھی بھی آپ کا تلفظ ٹھیک نہیں ہوگا۔ کوشش یہ کریں کہ آپ سنیں اور اس کے بعد جو غلطیاں ہیں ان پر ٹک لگا لیں اور ان غلطیوں کو بار بار جب دہرائیں گے تب جا کر آپ کی وہ غلطیاں دور ہو جائیں گی۔ تو اس میں جو سب سے پہلا لفظ ہے، اسی میں لوگ غلطی کر بیٹھتے ہیں، وہ یہ لفظ ہے اللہم۔ تو جب اس کو ہم ادا کریں تو ہمارے دل کے اندر خشوع اور خضوع اور بہت پیار کے ساتھ ہم نے اس لفظ کو ادا کرنا۔ ہم لوگ جلدی بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، پڑھتے ہیں اللہم اللہم، یعنی دیکھیں یہ لام کے اوپر آپ کو یہ شدہ نظر آ رہا ہے نا، تو شدہ کا کیا مطلب ہے کہ ایک تو اس لام کو موٹا کرنا ہے کیونکہ اس پر کھڑی زبر ہے، اور دوسرا اس شدہ کو سختی کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ تو ہم نے پڑھنا ہے اللہم، اس کے بعد ہے انا، بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں انا بغیر الف کے، تو اس کے بعد الف مدہ بھی ہے، لہذا اس کو ہم نے لمبا کرنا ہے۔ انا نستعینک، نستعینک، بعض لوگ پڑھتے ہیں نستعینک، تعینک، یعنی تا کے بعد وہ عین کو بالکل ہی سکپ کر دیتے ہیں، تو عین کو بھی آپ نے اچھی طرح سے ادا کرنا ہے۔ نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک، یہ ونؤمن، نون کے بعد حمزہ ہے، یہ واو نہیں ہے، کیونکہ واو کے اوپر آپ حمزہ دیکھ سکتے ہیں، تو جب بھی واو الف یا یا کے اوپر حمزہ ہوگا تو اس کو ہم حمزہ بولیں گے، اس کا تلفظ ادا کریں گے، واو نہیں پڑھیں گے اس کو۔ یہ ہوگا وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِي، اس کو آپ ونسنی پڑھنا، ونسنی نہیں پڑھنا، بعض لوگ اس کو سا کو سین یا سواد میں بدل دیتے ہیں، تو یہ بھی غلط ہے۔ وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَكْفُرُكَ اللہم، پھر وہی ہے اللہم، اس کو آپ نے اچھی طرح سے پیار سے ادا کرنا ہے۔ اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد وإلیک نسعی ونحفد ونرجو رحمتک وَنَخْشَى عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ۔ اب اس کا ترجمہ سماعت فرما لیں۔ اللہم انا نستعینک، اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، وَنَسْتَغْفِرُكَ، اور تجھ ہی سے بخشش مانگتے ہیں، وَنُؤْمِنُ بِكَ، اور تجھ پر ہی ایمان لاتے ہیں، وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ، اور تجھ ہی پر توکل کرتے ہیں، وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ، اور تیری ہی اچھی حمد و ثنا کرتے ہیں، وَنَشْكُرُكَ، آپ کا ہی شکر کرتے ہیں، وَلَا نَكْفُرُكَ، اور آپ کی ناشکری نہیں کرتے، وَنَخْلَعُ، اور الگ کرتے ہیں، وَنَتْرُكُ، اور چھوڑتے ہیں، مَن يَكْفُرُكَ، اس شخص کو جو آپ کا انکار کرے، یعنی جو کفر کرے، جو کافر ہو۔ اللہم ایاک نعبد، اے اللہ ہم صرف تمہاری ہی عبادت کرتے ہیں، وَلَكَ نُصَلِّي، صرف آپ کے لیے ہی ہم نماز ادا کرتے ہیں، وَنَسْجُدُ، اور سجدہ کرتے ہیں، وَإِلَيْكَ نَسْعَى، اور تیری ہی طرف دوڑتے ہیں، وَنَحْفِدُ، اور جھپٹتے ہیں، نَرْجُو رَحْمَتَكَ، تیری ہی رحمت کے امیدوار ہیں، وَنَخْشَى عَذَابَكَ، اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، إِنَّ عَذَابَكَ، بے شک تیرا عذاب، بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ، کفار کو ہی پہنچنے والا ہے۔ یہ ملحق بھی ہو سکتا ہے اور ملحق بھی، دونوں طرح درست ہے۔ تو دیکھیے یہ کتنی جامع دعا ہے، اگر ہم اس کو سب سے پہلے اس کے الفاظ کو، تلفظ کو سیکھیں اور دوسرا اس کے ترجمے کو اگر یاد کر لیں تو جب ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری اس دعا کو قبول فرمائے گا۔ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔